بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ نے الحمدللہ ابھی سورہ بقرہ کی اگلی 2 آیات مزید سنی۔ ہم نے مومنوں کی صفات کا بیان پہلے کیا، اب ان آیات میں کفار کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر غالباً 6 اور 7 ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کافر ہیں یقیناً ان کو آپ چاہے سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی کہ ان کو تبلیغ میں آپ خوشخبریاں اور ڈر دونوں ہوتا ہے نا نبیوں کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو جتنا مرضی ڈرا لیں اللہ کے عذاب سے کہ تمہیں پکڑ ہوگی، واپس آ جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ، ان کے ایک ہی بات ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ایک اور کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، ساتھ ہی اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر موریں لگا دی ہیں، ان کے دل، ان کے کان، ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان سب پہ پردے پڑ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، موریں ہیں دل و دماغ پر، یعنی سماعت اور دل، اور ان کی جو آنکھیں ہیں ان پہ بھی پردے پڑ گئے، یعنی کہ ان کی آنکھ سے یہ دنیا کی ظاہری سب چیزیں دیکھتے ہیں مگر حق اور توحید، نور ہدایت کو نہیں یہ دیکھیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا عظیم عذاب آ رہا ہے، یعنی کہ وہ ان کو ملنے والا ہے۔ یہ ہے جی مختصر سا ایک مفہوماً ان 2 آیات کا ترجمہ، 6 اور 7 سورہ بقرہ کی۔ آج انشاءاللہ ان پر بات ہوگی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کچھ خاص ایسے کافروں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی صورتحال بہت ہی ایکسٹریم کیس پر ہے۔ آپ یہاں غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا یہ اکثر ایک وہ ہے اسلوب سمجھ لیں بیان کا، رب ذوالجلال کا، کہ جب بات ہوتی ہے تو اکثر ایکسٹریم کیسز لیے جاتے ہیں ہر ایک کے۔ مومنوں کی بات ہوگی تو مومنوں میں بہترین مومنوں کی مثال دی جائے گی، اور کافروں کی جب بات ہوگی اسی کانٹیکسٹ میں، اسی سیاق و سباق میں بدترین کافروں کا ذکر ہوگا۔ پھر جب منافقوں کا ذکر ہوگا وہاں پہ بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ کتاب جو ہے نا یہ ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، ایک سمندر ہے جس سے ہر کوئی روشنی، ہدایت، بڑے موتی یہاں پڑے۔ تو اس میں جب یہ ایکسٹریم اگزامپلس دی جاتی ہیں نا، یہ قرآن کا فلسفہ بھی یہاں سمجھ لیجئے آج، تو اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب مومنوں میں ایکسٹریم اگزامپل آئے گی نا، بہترین، اعلیٰ، سب سے اونچے، تو کیا ہوگا کہ وی ول ایم ہائی، ہم زیادہ اونچے سے اونچا جانے کی کوشش کریں گے ایمان میں۔ جب کفر والوں کی بات ہوگی، ان کی بدترین اگزامپل جب دی جائے گی کہ جسے کہتے ہیں نا پیک آف دا ڈس بلیف، آئیڈیل کافر جسے کہتے ہیں، تو وہ جب مثال دی جائے گی تو ہمارے لیے ایک نمونہ قائم ہو جائے گا، ایک سیمپل آ جائے گا، ایگزامپل ہو جائے گی، نشانی بن جائے گی۔ اسی طرح جب منافقوں کا ذکر ہوگا قرآن میں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہر طرح کے منافق اور جگہ بھی آئیں گے، لیکن اکثر اوقات کیا ہوگا کہ جو سب سے خطرناک گھٹیا ترین منافق ہوں گے نا، ان کا ذکر ہوگا۔ پھر جو ان کے چھوٹی چھوٹی کیٹیگریز میں بھی آئے گا، اس کے لیے بھی ایک وارننگ ہوگی کہ بھئی آگے جب اس راستے میں بڑھو گے تو یہی خاتمہ ہے۔ یعنی مومن کے لیے بشارت ہے ان میں۔ اب ان تینوں میں آپ کو جو مثالیں دے رہا ہوں نا، ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایکسٹریم ایگزامپلز ہوں گی یہاں پہ۔ اس آیت میں بھی دیکھیں، ہر کافر تو ایسا نہیں ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی ہوئی ہے، تو یہ پھر کون سے کافر ہیں وہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ مگر یہاں سمجھنے کی جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے، جو آپ نے متقین کی، مومنین کی، ہدایت والوں کی صفتیں سنی نا، وہ ان سے کیا ہوگا کہ آپ اب کہیں گے کہ اچھا یہ جو ہے نا بہترین اگزامپل ہے، اس تک میں نے پہنچنا ہے۔ جب بدترین کافر کی بات ہوگی تو اس سے ہمیں کیا ہو جائے گا، ایک اسے انگلش میں کہا جاتا ہے ایک ڈیٹرنس بن جائے گا میرے لیے کہ یہ کفر کا راستے پہ اگر میں نے قدم رکھا تو میرا خاتمہ یہاں ہوگا، ایمان کے راستے پہ قدم رکھا تو میں بڑھتا 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 میرا خاتمہ
بہت ہی اعلیٰ ہوگا، کفر میں خاتمہ بہت ہی تباہ کن ہوگا. اسی طرح نفاق میں بھی، منافقت میں بھی قدم رکھا. اب بندہ سوچ ہی سکتا ہے کہ یار یہاں تو دونوں طرف کام چل جائے گا، تھوڑا ادھر بھی تھوڑا ادھر بھی، جیسے آج کل کے کچھ مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے، تھوڑا اسلام تھوڑا کفر، بس مل جل کے سب جو ہے نا چلا رہے ہیں کام. تو ان کے لیے بھی اس میں ایک وارننگ ہے کہ بھئی کفر کی بعد جو منافقت کی سیڑھی ہے وہ چڑھے اگر تم، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ تم کبھی نہ کبھی ایمان کی طرف بھی قدم رکھو گے، اس میں دوزخ کا ہی گڑھا وہاں بھی انتظار کر رہا ہے. تو وہ اس لیے یہ جو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں یہ ایک سامنے رکھے جاتے ہیں کہ جس سیڑھی پہ میں چڑھوں گا اس سیڑھی کے آخر میں کیا ہے، ایک طرف جنت ہے، دو طرف جو ہے دوزخ ہے. تو یہ ان آیات کا ایک مفہوم آپ نا سمجھ لیجئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کچھ کافر ایسے ہیں میرے نبی کہ آپ، میں اور میں بھی، ہم سب کے لیے اس میں پیغام ہے نا کہ ضروری نہیں کہ جب یو کہا جائے انڈیویجول ایڈریس تو ضروری نہیں کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، میرے آپ کے لیے بھی اس میں پیغام ہے. قرآن انفرادی بعض دفعہ بات کرے گا، انڈیویجول ایڈریس موڈ میں بعض دفعہ ہوگی بات ٹون میں، بعض دفعہ کولیکٹیو ٹون میں بات ہوگی. تو یہاں انڈیویجول ٹون میں بات ہو رہی کہ دیکھو تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، آپ ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کی تبلیغ کا، تو مطلب آپ پریشان نہ ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی تبلیغ میں، آپ کی محنت میں کوئی خرابی ہے، آپ میں کوئی کمی ہے. نہیں، آپ مایوس نہ ہوں. میں آپ کوئی بھی، مگر پہلے ایڈریس اس کے آف کورس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ آپ نا فکر نہ کریں، آپ ان کو کام کرتے رہیں، مگر یہ نہ سوچیں کہ آپ کے کام میں کوئی گڑبڑ ہے، آپ کی تبلیغ صحیح نہیں ہے، بلکہ خرابی ان کے ساتھ ہے. اس پر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ اللہ کے بندے خود وہ خطاب کر رہے تھے، درس دے رہے تھے. تو ایک آدمی اٹھ کے بولا کہ بھئی یہ آپ کے درس میں نے بڑے سنے ہیں، پتہ نہیں بھئی مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کبھی بھی. تو انہوں نے آگے سے کہا، اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے مجھ میں کوتاہی ہو، مگر تم یہ سوچو کہ ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل پہ ہی مہر لگ گئی ہو. تو یہ اگلی اس مہر کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ ہدایت اس لیے نہیں پاتے کہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، دلوں پہ، ان کی سماعت پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں. یعنی کہ ہر طرف سے انٹری پوائنٹس جو ہے نا، جہاں سے دیکھیں نا دل پہ بات کہاں سے جائے گی، یا آپ دیکھیں گے تو آنکھ سے کچھ دیکھیں گے تو دل پہ اچھا یا برا اثر ہوگا، کان سے کچھ سنیں گے تو دل پہ اچھا برا اثر ہوگا. یہ دل جو ہے اس کا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کی فیلنگز کے ساتھ، آپ کے ایموشنز کے ساتھ، آپ کی سماعت بصارت دونوں کے ساتھ. جب یہ سارے پوائنٹس ہی بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ہدایت کہاں سے آنی؟ یہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کیوں کا جواب جو ہے نا وہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست وارننگ دی ہے سورہ انفال میں، اس کو دلوں کی موروں کے بارے میں، کہ یہ جو ہے نا اس بات کو جان لو، تم اچھی طرح جان لو. سورہ انفال میں یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہے بندے اور اس کے قلب کے بیچ میں، اور اس کی طرف ہی تم نے محشر میں اکٹھے سب نے کیے جانا ہے. تو اس میں ہمارے لیے ایک بڑی زبردست وارننگ ہے کہ میں آپ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت رحمت کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ میرا دل بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، کہ اگر اس دل پہ اللہ کا کرم نہ ہوا تو میں جو مرضی کتاب پڑھ لوں، جتنا مرضی قرآن سن لوں، میرے دل پہ اثر نہیں ہونے والا. کیوں؟ اس کی کیوں بھی اللہ نے بتا دی. مگر پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ دلوں کی موریں کتنی خطرناک ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کا اللہ نے رسپانسبلٹی لی ہے کہ یہ میں ہی کرتا ہوں، مگر میں کیوں کرتا ہوں یہ بھی اللہ بتاتا ہے. اس کے اوپر سورہ بقرہ میں آگے آپ دیکھیں گے قلب کا بہت دفعہ ذکر آنے والا ہے، آگے منافقین کا ذکر بھی آ رہا ہے، وہاں بھی قلب کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس پر ہم قلب پہ بات بیچ میں آتی جائے گی، اور انشاءاللہ اس پہ مزید باتیں کھلتی جائیں گی. آج بس بات نہ بڑی مختصر سی ہوگی اور انشاءاللہ یہ جامع رہے گی. سورہ بقرہ میں آگے ذکر آئے گا یہ یہود کا. بڑے بڑے عالم ان کے یہودی، اللہ کو ایک ماننے والے، وہ رسول اللہ کو کہتے ہیں بھئی تمہاری بات ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی. وہ میں نے بزرگوں کی مثال دی نا، آپ کو قرآن سے میں رسول اللہ کی مثال دیتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام کی. بڑی بدتمیزی سے بولے ہمیں نہیں ان کی سمجھ میں آتی کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے لگتا ہے بس کوئی غلاف چڑھ گیا ہمارے دل پہ. تو اللہ کہتا ہے نہیں، غلاف نہیں چڑھا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہوئی ہیں، تو اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے نا، ان میں بہت تھوڑے ہی ہوں گے جو ایمان لائیں گے، کسی نہ کسی کی مہر شاید دھل جائے،
وہ بھی کب؟ جب وہ بندہ خالص توبہ کرے گا۔ تو جی ہاں، یہ مہر اب لگتی کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھا دیا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ دل جب سیاہ ہوتے جائیں گے تو بندہ کس طرف پہنچتا جائے گا۔ سب سے پہلے مومن کا دل ہے وہ صاف ہے، پاک ہے، منور ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں سکھائیں کہ اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ بڑی دعائیں، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ آپ بس یہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا یاد کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ جب اس کے بعد دوسرا خطرناک دل کی جو سٹیج ہے وہ منافق کا دل ہے، وہ مریض دل ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا دل وہ ہوتا ہے جو بالکل کافر، جو بدترین کافر کا دل ہوتا ہے نا، جو بالکل بند ہو چکا ہوتا ہے، اب اس پہ ہدایت کا اثر نہیں ہوگا، وہ ہے۔ تو یہاں پہ اس ایکسٹریم کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا سمجھیں کہ ڈیڈ ہارٹ کہتے ہیں نا، مردہ دل لوگ۔ یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ مطففین میں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جی ہاں، یہ جواب مل گیا قرآن سے ہی آپ کو، سورہ مطففین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ رانا ہو چکا، ران بند ہو گئے ہیں، بالکل تباہ، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے زنگ لگ لگ کے، ایکسٹریم سٹیٹ آف رسٹنگ۔ ان کیوں ہوا؟ ما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے، اس کی وجہ سے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کیا کرنا جو ہے وہ مجھے آپ کو اچھی طرح پتہ ہی ہے، کامن سینس ہے، لیکن چلے ہم اس کو ذرا رسول اللہ کے الفاظ میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور بھی محدثین نے، بعض نے حسن بھی کہا ہے، اور جامع صغیر میں بھی ہے، یہ 3334 نمبر ہے، 3334، ٹھیک ہے، 3334، اور ابن ماجہ میں بھی ہے یہ، وہاں پہ 4000 کچھ نمبر ہے اس کا، مسند حنبل میں بھی ہے، بہت جگہ یہ حدیث ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبہ نقطة سوداء۔ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، سیاہ، ڈارک سپاٹ، بلیک نہیں، ڈارک، کالا نہیں، سیاہ، سیاہی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈارکنس۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ۔ اچھا، جب اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے نا کہ وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، فوراً استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ نے بتایا کہ آپ کے پاس 6 گھڑیاں ہیں، 6 لمحے ہیں، 6 گھنٹے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ 6 لمحے ہیں، کوئی آپ کے پاس 6 مومنٹس، 6 آورز، 6 منٹس، وہ کچھ ہے ٹائم جس میں اگر آپ نے فوراً جلدی سے استغفار اور توبہ کر لی نا تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا فوراً انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ لیکن وَإِنْ عَادَ، لیکن اگر وہ دہرائے گا نا پھر گناہ کو، پھر جائے گا، دوبارہ کرے گا، پھر کرے گا، پھر کرے گا، تو وہ سیاہ نقطہ پھیلتا ہی جائے گا، پھیلتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جب پورا وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورۃ المطففین ہے، اس کی یہ 14ویں آیت ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرآن کے ساتھ ہی اپنے الفاظ کو بالکل واضح بتا دیا کہ جو وہ کرنا ہے وہ کیا کرتے تھے جس سے دلوں کا یہ بیڑا غرق ہوا۔ وہ ایسے ہوا کہ جی مومن جو یا کوئی بھی بندہ نا، ایک گناہ کیا، 2 گناہ کیے، توبہ فٹافٹ کر لی، جلدی سے معاملہ سیدھا ہو گیا، بات ختم ہو گئی انشاءاللہ۔ لیکن جو باز نہیں آئے گا، وہ کرتا ہی جائے گا بدی پہ، تو پھر وہ دل سیاہ ہوتے ہوتے پورا بند ہو جائے گا۔ یہ وہ خطرناک حالت ہے جس پہ پھر کوئی اثر نہیں کرے گی چیز۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، میرے آپ کے دلوں کی حفاظت فرمائے، ان کو ایمان سے منور کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ بس ان آیتوں کو یاد رکھیے کہ کافر ہو، مومن ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، وہ یاد رکھ لے یہ بات کہ میرے دل پہ ایسی حالت نہ آ جائے کہ بس کچھ پھر اچھا اثر ہی نہ کرے۔ اس کا پھر آخر میں علاج بہت زبردست توبہ چاہیے، کیونکہ زبردست کینسر پھیل گیا نا تو پھر اس کا علاج بھی زبردست چاہیے۔ تو مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کرے۔ ایک آسان سی دعا میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں آخر میں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بہت آسان دعا ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، وہ جو میں نے سورہ انفال کی آیت بتائی نا کہ اے مقلب القلوب، دلوں کو پھیر دینے والے، میرا دل پھیر دے اپنی طرف، اپنی دین کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، بالکل اوتھینٹک دعائیں ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتائیں۔ وہ دلوں کو نور سے منور کرنے والی جو ہے وہ کافی لمبی دعا ہے، وہ بھی آپ کو
حصن المسلم، فورٹریس آف دا مسلم جو ہے نا، وہاں پہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان سے، ایمان کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو، ہمارے نفس کو منور کرے، تاکہ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ پیش ہو جائیں، نہ کہ قلب مریض ہو یا قلب کافر ہو، بالکل جو سیاہ قلب ہوتا ہے وہ، یا مریض کا قلب، یہ دونوں سے اللہ بچائے، اور قلب سلیم مجھے اور آپ کو عطا کرے، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے لیے گزارا بہت مشکل ہے، معافی بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو نور سے منور کرے اور ہدایت دے۔ واللہ اعلم۔